بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا مکمل کرنے کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ افغانستان سے سبق حاصل کریں، محبوبہ مفتی کی بھارت کو وارننگ۔ نیوزی لینڈ میں کرونا کے ڈیلٹا کیسز کا وار، لاک ڈاؤن میں توسیع، پارلیمنٹ بند۔ کابل سے ملازمین کا انخلا، یورپی یونین نے پی آئی اے سے مدد مانگ لی۔ ترکی نے اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھا دی۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ افغان طالبان کا پنج شیر کا کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان۔ او آئی سی نے افغان فریقین سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امید ہے افغانستان سے انخلا 31 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے ہزاروں افراد کے انخلا میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ضرورت پڑی تو انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع پر بات چیت جاری ہے۔ انخلا کے لیے مدد کرنے والے دنیا کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انخلا کے معاملے پر طالبان نے مجموعی طور پر معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ اب تک طالبان نے امریکی افواج کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ وائٹ ہاؤس سے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 14 اگست سے 28,000 افراد کا انخلا کروا چکے ہیں۔ کابل میں سیکیورٹی ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ حالات بگڑ سکتے تھے، چاہے ایک ماہ پہلے انخلا کرتے یا ایک ماہ بعد کرتے۔ جو بائیڈن نے ایک بار پھر انخلا کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے کہنے پر افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا افغانستان میں مغربی ممالک کے لیے کام کرنے والے افغانوں کو ترکی میں پناہ نہیں دے سکتے۔ افغانستان میں یورپی یونین کے مشن کے مقامی ملازمین کو پناہ دینے کی درخواست ملی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ رکن ممالک نے ان افراد کے چھوٹے سے گروہ کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں جنہوں نے ان کے لیے کام کیا ہے۔ یہ امید نہ رکھی جائے کہ ترکی تیسرے ملکوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ ترکی پہلے ہی 5 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اس لیے مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا ترکی سے زیادہ تارکین وطن کی میزبانی کی توقع رکھنا غیر حقیقی ہے۔ کیا رہے کہ اس سے پہلے سربراہ یورپین کمیشن نے کہا تھا کہ تمام ممالک بالخصوص یورپی ممالک افغان مہاجرین کی میزبانی کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے سبق حاصل کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کشمیریوں کا امتحان نہ لیں اور اپنے طریقہ کار کو درست کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال کو سمجھیں اور دیکھیں بھارت کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مودی سرکار پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھارتی وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ آل پارٹی کانفرنس اے پی سی میں محبوبہ مفتی نے کھری سنائی تھی۔ محبوبہ مفتی نے اے پی سی میں کہا تھا کہ کشمیر کے لوگ مصیبت میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم کو اے پی سی میں مخاطب کرتے ہوئے مقبوضہ وادی چنار کی سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ آپ نے کشمیر میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے عزائم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کے تمام اقدامات کے خلاف جدوجہد کریں گے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ آکلینڈ میں 31 اگست تک جبکہ دوسرے شہروں میں 4 روز کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے مزید 35 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اب تک رپورٹ ہونے والے ڈیلٹا کیسز کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک اضافی اقدام کے طور پر پارلیمنٹ کو 1 ہفتے کے لیے معطل کر دیا، جبکہ ارکان پارلیمنٹ کی منتخب کمیٹیوں کا اجلاس جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ابھی بھی ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہم وبا کے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلٹا کیسز میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ کی وبا آکلینڈ سے ویلنگٹن منتقل ہو چکی ہے۔ یہ رپورٹ ہونے والے کیسز میں 33 آکلینڈ جبکہ 2 کیسز ویلنگٹن میں سامنے آئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے پی آئی اے کو خط لکھ کر 420 لوگوں کو کابل سے پاکستان لانے کی درخواست کر دی۔ متن میں کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر یورپی یونین کے 420 ملازمین اور بچے پھنسے ہوئے ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر 251 لوگوں کو کابل سے نکالا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے اپنی سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ترکی یورپی یونین کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے افغان مہاجرین کو روکنے کے لیے اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کر دی اور ترک سیکیورٹی فورسز کا ایران سرحد کے ساتھ مسلسل گشت جاری ہے۔ ترکی کی سرحد پر موجود افغان مہاجرین کی سخت چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک اپنی ذمہ داریاں ترکی پر نہ ڈالیں اور ترکی مہاجرین کی ایک اور لہر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی افغانستان کے معاملے پر یورپی یونین کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تاہم ترکی افغانستان کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ خیال ہے کہ ترکی افغان پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے ایران سے ملحقہ سرحد پر 5 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر کر چکا ہے، جبکہ ترکی اس مقصد کے لیے ایران سے ملحقہ 295 کلومیٹر سرحد پر دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے 3 علاقوں کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پوٹوہار، مری اور ڈی جی خان ڈویژن میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں ریسکیو سروس کے لیے رسپانس ٹائم میں پہنچنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے پہلے مرحلے میں ایئر ایمبولینس سروس کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز خریدنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں پنڈی ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن میں ایئر ایمبولینس سروس کی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر پنڈی ڈویژن اور دوسرا ڈی جی خان ڈویژن کے علاقوں میں ایئر ایمبولینس کے لیے استعمال ہوگا۔ اس ضمن میں درکار چیزوں کی خریداری کے لیے اشتہار دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں تمام امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے مزاحمت کے آخری مرکز پنج شیر کا کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ افغان طالبان اور احمد مسعود کے درمیان جنگ کے خدشات پیدا ہو گئے۔ طالبان نے سینکڑوں جنگجو پنج شیر کی جانب روانہ کر دیے۔ طالبان نے احمد مسعود کو وادی پنج شیر حوالے کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت دی تھی۔ شمالی افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے رہنما احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالبان نے پنج شیر وادی پر قبضے کی کوشش کی تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا اور اب طالبان کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر طالبان مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو جنگ ناگزیر ہوگی۔ خبر کی اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ OIC کا کہنا ہے کہ افغانستان کی مستقبل کی قیادت جنگ زدہ ملک کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بننے دیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی ممالک پر مشترکہ تنظیم کا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ اجلاس سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں تمام افغان فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے
ختم کر دیں۔ OIC نے افغانستان کی مستقبل کی قیادت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس ملک کو مستقبل میں کبھی جنگ پسندی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی عالمی برادری سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے، پڑوسی ملکوں میں مقیم افغان مہاجرین کو بھی مدد فراہم کی جائے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔